الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نکاح آسان تحریک کی وساطت سے بے شمار رشتے اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ مزید دھڑا دھڑ رشتوں کی آپس میں میچنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایک صاحب ہیں، یعنی ماشاءاللہ کویت میں کافی عرصے سے مقیم ہے اور گوجرانوالے سے تعلق ہے ان کا، اور ان کا نام بھی بہت پیارا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک اسماء گرامی اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتلائے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے۔ اور والد کا نام بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام والا ہے، اور گجرانوالے کی ایک اچھی سوسائٹی میں بہترین گھر ہیں ماشاءاللہ ان کے، اور علماء دیوبند کی مسجد کے سامنے ان کا گھر ہے۔ بچپن سے علماء دیوبند کی صحبت میں رہے ہیں، اگرچہ فی الحال داڑھی چہرے پہ نہیں ہے، اور چہرے پہ بظاہر یہ شکل و صورت میں اسلامی نظر نہیں آتے، لیکن اندر سے بہت ہی ماشاءاللہ دینی جذبات کے حامل ہیں۔ علماء کی صحبت کے اثرات صاف ظاہر ہوتے ہیں ان سے۔ ان کی عمر 40+ ہے، خوبصورت ہیں، رنگ ماشاءاللہ صاف ہے، اور ان کا 5.5 فٹ کے قریب قد ہے، اور مناسب وزن ہے، کوئی نقص بیماری نہیں، نیشنلٹی پاکستانی ہے، مادری زبان پنجابی ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، تعلیم جو ہے میٹرک تک ہے۔ کویت میں اچھا کاروبار ہے، پراپرٹی بھی ہے، پراپرٹی کے رینٹ بھی آتے ہیں، ماہانہ آمدنی الحمدللہ بہت اچھی ہے، مکان کے ذاتی ہیں، بینک بیلنس، جائیداد، گاڑی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ قوم کے یہ گجر ہیں، اور بھائی میں آپ کو صاحب بتاؤں، مجھے تو اس شعبے میں آنے کے بعد ہی پتہ چلا کہ گجر بڑے نیک اور شریف بھی ہوتے ہیں۔ ہم تو جو ہے نا بچپن میں ادھر ادھر کہیں نظر پڑتی تو گجروں کے کھڑاک نظر آتے تھے، تو ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ گجر صرف کھڑاک والے ہوتے ہیں، تو لیکن نہیں بھائی، ہم نے اس شعبے میں دیکھا بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے شریف، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے تبلیغ میں بزرگ ہیں جو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک سفر ہوا، اور اس میں ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ گجر تھے، اور وہاں میں جن کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، اللہ کا ولی مانتا ہوں، جی ہاں، تو گجر بھی بڑے بڑے نیک ہوتے ہیں، تو یہ بھی الحمدللہ ان میں سے ہیں۔ ان کے والد صاحب تو حیات ہیں، والدہ اللہ کے پاس پہنچ گئیں، اور ان کا جو ہے نا ڈیری، وہ جو گجروں کا اپنا کام ہوتا ہے ڈیری فارم، والد وہ کام کرتے تھے، لیکن یہ اس دوسرے کام بزنس میں آ گئے۔ مسلک ان کا دیوبندی ہے، فیملی ان کی عام ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ 4 بھائی 4 بہنیں ہیں، 3 بھائی شادی شدہ ہیں، اور 4 بہنیں بھی شادی شدہ ہیں، اور ان کا بہن بھائیوں میں پہلا نمبر ہے۔ ان کی دینی تعلیم ماشاءاللہ اچھی ہے، یعنی دینی معلومات کافی رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، گھر میں شرعی پردے کو پسند کرتے ہیں، پلمبری کا کام بھی جانتے ہیں، ڈرائیونگ کا کام بھی جانتے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ شادی شدہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں لوگ، شادی شدہ بیٹی کے لیے بھی، غیر شادی شدہ بھی۔ 20 سال سے عمر سے لے کر 30 سال تک عمر ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور قد مناسب ہونا چاہیے، رنگ بھی اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت بھی، قبول بھی چلے گی، درمیانی بھی، سمارٹ بھی چلے گی، نیشنلٹی جو بھی ہو چلے گی، ذات برادری جو بھی ہو چلے گی۔ سبحان اللہ، گجر ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قوم چلے گی، ورنہ گجروں میں تو گجر کے علاوہ کہیں بھی نہیں کرتے، اور ہماری گجروں سے اور ارائیوں سے اور 2-3 اور قومیں ان سے بڑی جنگ رہتی ہے، اور ان کو ہم درخواست کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اپنی قوم کے بت کو توڑ کر اپنے پیارے بچوں اور بچیوں پر ترس کھاتے ہوئے ان کو جلدی جلدی شادی کرواؤ۔ انہیں اس وقت نکاح کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے۔ کسی بھی قوم سے جو ہے نا ان کے نکاح فل فور کیا جائے۔ موبائل نے تو آگ لگا رکھی، اللہ کی قسم آگ لگا، باوضو میں نے اس وقت ہزاروں دینی کتابوں اور ہزاروں اسلامی ماحول میں نے بیٹھ کے قسم اٹھائی ہے، میرے پاس پوری دنیا سے مردوں کے اور خواتین کے بھی فون آتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی تڑپ ہے، کتنی طلب ہے۔ بعض خواتین اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں، اور بعض مرد بھی مرد تو خیر کھل کے بولتے ہیں، بچیاں بھی کچھ انداز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنے والدین سے کہہ دیا، آخر جب ہماری 30-35 سال تک عمریں ہو گئیں، اور ہمارے والدین نے مختلف رشتے صرف قوم کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا اور بھی مختلف چیزیں جو بت بنا رکھے ہم نے، ان میں سے ایک ایک کر کے ریجیکٹ کرتے گئے،
حتیٰ کہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے اپنے والدین کو، اب کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی قاتل شرابی آ جائے، کوئی بدبخت آ جائے، ہماری شادی کر دو، بس کر دو، ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں نکالو اس گھر سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفقتوں، رحمتوں، محبتوں امت کے ساتھ، اللہ کی قسم ماؤں سے زیادہ شفقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان والدین کو دھمکی دے رہے ہیں کہ بچوں کی شادیاں جلدی نہ کی تو بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ بھی ہوگا، بچوں کو بھی ہوگا گناہ، اور بچوں کا گناہ والدین کو بھی ہوگا کہ تم نے کیوں شادی میں تاخیر کی، ان کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے میں کیوں آپ نے نخرے دکھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اس میں بچے بچیوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی ڈٹ کے اللہ سے مانگیں۔ ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ تو ایک ذریعہ اور سبب ہیں، اصل کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ بھی ڈٹ کے مانگیں، والدین بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک ضرور کوئی صورتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور تھوڑا سا اپنے شرائط کو، میں یہ نہیں کہتا بالکل ختم کر دیں، بالکل ختم کر دیں تو خیر بہت اچھی بات ہے، چلو ختم نہیں کر سکتے تو نرم کر دیں، کو تھوڑا اس میں لچک پیدا کر دیں، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک بہت ہی مہربانی فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک ابھی بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں، شروع میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پاک کا حکم پورا کرتے ہوئے جب حضرات انبیاء کرام نے قدم اٹھائے، اللہ پاک نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کو اللہ پاک نے دوبارہ عصا بنا دیا، عصا کو اژدہا بنا دیا، نفع والی چیز کو نقصان والا بنا دیا، نقصان والی چیز کو نفع والا بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں اس قسم کے واقعات سے یہ سبق اور نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ بھائی نفع نقصان ان چیزوں میں نہیں ہے، نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، میں اگر چاہوں گا نفع دوں گا، چاہوں گا نقصان دوں گا، نفع والی چیز میں نقصان ڈال دوں گا۔ بڑے لشپش والا رشتہ ہے، بڑا پیسے والا رشتہ ہے، اور بڑے جناب بڑا کیا سبز باغ ہیں، لیکن وہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بالکل بیکار تھا، اور ہزاروں اس میں خامیاں، اور روزانہ اس قسم کے واقعات سننے اور درد بھری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب بظاہر نفع والی چیز دیکھی تھی لیکن وہ تو نقصان والی چیز نکلی۔ اس سے تو وہ جھونپڑی والا اچھا تھا، وہ فقیر مسکین اچھا تھا، جو شریف تو تھا، یہ تو ایسے خطرناک اس سے چیزیں سامنے آ گئیں۔ اور اس کے برعکس غریب ہیں جی، بالکل سادہ دیکھ کے شادی کر دی، لیکن دینداری دیکھی اور شرافت دیکھی، اللہ پاک نے اسی دینداری اور شرافت کی برکت سے ان کو ایسی برکتیں اور بہاریں اور خوشیاں دکھائیں کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل کرتے ہوئے اپنے پیارے بچوں اور پیاری بچیوں کے لیے جہاں کوئی دینداری شرافت دیکھو تو کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسے رشتے کا پیغام آئے جس کی دینداری شرافت سے تم مطمئن ہو تو پھر ان سے نکاح کروا دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین پر فساد عریض، بہت بڑا خطرناک فساد پھیل جائے گا، اور وہ پھیل چکا ہے اور وہ پھیل رہا ہے، کیونکہ کتنے شریفوں کو اور کتنے دینداروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں والدین، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ کی قسم ایسے روتے پھرتے ہیں، پھر آئندہ رشتے آتے نہیں، پھر وہ روتے ہوئے میں فون کرتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے رشتے، کیوں نہیں ہو رہا کام، کیوں نہیں ہو رہا کام۔ بھئی آپ نے دینداروں کو موڑا اور ان کا دل توڑا، اور ان کو جو ہے نا آپ نے ان کا دل دکھایا، تو جب کسی کا دل دکھاتے ہیں تو پھر اللہ پاک پھر ناراض ہو کے رشتوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ان کے لیے بھی کیسا رشتہ چاہیے ہمیں، سن لیجئے، ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں، شادی شدہ بھی چل سکتی ہیں، اور کوئی ایک آدھ بچے بھی یتیم بچے ہوں ہیں جی، مطلقہ بھی چل سکتی ہیں، غیر شادی شدہ ہوں تو بھی چل سکتی ہیں۔ 20 سال سے لے کر 30 سال تک عمر ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی صرف ایک بیٹی ہے اور ان کو مزید اولاد کی شدید چاہت اور ضرورت ہے۔ قد مناسب ہونا چاہیے، رنگ گورا بھی، صاف بھی، گندمی سب چل سکتا ہے، خوبصورت بھی، قبول صورت بھی چلے گی، درمیانی بھی، سمارٹ بھی چلے گی، نیشنلٹی جو بھی ہو بسم اللہ، ذات برادری جو بھی ہو بسم اللہ، مادری زبان جو بھی ہو الحمدللہ، مزاج دینی دنیاوی دونوں ہو۔ ماشاءاللہ بھائی بہت اچھے دینی مزاج کے حامل ہیں، تو یہ چاہتے ہیں مزاج دینی ہو
اور دینی تعلیم ہو تو بہتر ہے، اگر کوئی عالمہ حافظہ ہو تو بھی الحمدللہ، صرف عالمہ یا صرف حافظہ ہو تو بھی الحمدللہ، عالمہ حافظہ کچھ بھی نہیں لیکن دینی جذبہ ہے تو الحمدللہ، تو بھی بسم اللہ، اور مسلک دیوبندی ہی ہو جی، باقی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، جہیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور جو ہے کوئی خاص مطالبہ نہیں۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں سب کو اللہ پاک خیر کے رشتے عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ رشتوں کے علاوہ جو مسائل ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مسئلے حل فرمائے، اور اللہ پاک دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو بھی اللہ پاک وہ سارے اجر و ثواب عطا فرمائے جو اس مبارک جوڑے کے ذریعے قیامت تک خیریں وجود میں آئیں گی، اور قیامت تک نیک نسلیں چلیں گی، اور قیامت تک کی نسلیں صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ جو بنے گی والدین کے لیے۔ تو اس طرح ویڈیو شیئر کر کے اس مبارک جوڑے کا ذریعہ بننے والوں کو بھی اللہ پاک وہ قیامت تک کی ساری خیریں عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تمام میں اس ویڈیو کو بھرپور شیئر کر دیجئے اور ہمارے ادارے کا کھل کر تعارف کروا دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔